الحمدللہ دار غریب نواز میں فیضان غریب نواز سے اور آل غریب نواز کی موجودگی میں آپ حضرات نے کلام اعلیٰ حضرت سماعت کیا اور اپنی سماعتوں کے زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کیا۔ بڑی بڑی قداور شخصیتیں منبر نور پر موجود ہیں۔ اب آئیے نعت کے پاکیزہ بہاروں سے اپنی سماعتوں کے جسم کو پاکیزہ لباس عطا کریں۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے اعظم گڑھ میں ایک شاعر تھے جن کا نام تھا مستر اعظمی۔ مدینہ منورہ جانے والے قافلے کو دیکھ کر کے مستر اعظمی نعت پاک کہنے لگے۔ جب نعت پڑھنے کا وقت آیا تو رونے لگے، تو ان کی نعت کے ایک شعر کو سن کر کے ایک زائر شہر رسول نے کہا کہ مستر اعظمی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جگہ آپ کو مدینہ شریف بھیج دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر سنیں گے آپ؟ مستر صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول۔ بیٹھیں، اگر کوئی بات دل کو چھو جائے تو اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے گا، ورنہ ویسے ہی بیٹھے رہیے گا۔ مجھے محسوس ہو کہ جلسے گاہ میں سامعین نہیں بلکہ کچھ مجسمے بھی رکھے گئے ہیں کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ اور ان سرکاروں کی موجودگی میں ایک شعر سن لیں، شاعر نئے نئے مفاہیم اور مطالب لاتا ہے۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ حاجی صاحب ٹھہر گئے، کہنے لگے مستر صاحب اگر کوئی عریضہ ہو تو سرکار کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیں گے۔ تو مستر نے کہا تھا بس اتنا کہہ دینا، جب روضہ رسول گنبد رسول نظر آئے تو دور سے میرا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا سرکار، ایک غریب آپ کا عاشق ہند میں رہتا ہے، اس کا نام مستر ہے، وہ صرف آپ کے شہر میں آ کے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے۔ سرکار سے کہہ دینا وہ نعت پڑھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی نعت مکمل ہو جائے تو اسی شہر میں مرنا چاہتا ہے۔ اتنا سرکار سے کہہ دینا، اور جب مر جائے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، لوگ باب السلام سے داخل ہو کر مواجہ شریف اور پھر باب البقیع سے نکلیں تو میرے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہیں کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ معلوم ہے بہت غریب شاعر تھا مستر، بہت غریب شاعر تھا۔ کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، یہ دل کی آواز تھی، نبی نے قبول کر لی۔ مستر 6 مہینے کے بعد مدینہ شریف بلائے گئے۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مستر مدینہ شریف بلائے گئے، مسجد نبوی شریف کی قریب جا رہے ہیں مستر اعظمی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے میرے آقا کے اس گنبد نور کو دیکھا تڑپ گئے۔ مستر اعظمی سلام پیش کیا، کھڑے ہو کے نعت پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ نعت پڑھنے لگے، روتے روتے آخری شعر کی تہ تک پہنچے۔ جیسے ہی آخری شعر پڑھا مستر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مستر کا لاشا رکھا ہوا ہے، ان کی میت پڑی ہوئی ہے۔ 6 مہینہ پہلے مستر اپنے ملک ہندوستان میں اعظم گڑھ میں مئو میں گھوسی میں کہتے تھے آخری شعر میں کہ حاجیوں دیکھو شہر نبی میں کس مسافر کی میت پڑی ہے۔ انہی کے مصرے کو لوگ مدینہ شریف میں کہہ رہے تھے کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، کس تقدیر والے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، نعت دل کی آواز کا نام ہے، نعت نبی کی محبت میں تڑپنے کا نام ہے، نعت مدینہ شریف اور اپنے ملک کی اس فاصلے کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جب نعت دل کو بے چین کرتی ہے تب مدینے والے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب کرم ہوتا ہے تو کہیں عبد الرحمن جامی بن جاتا ہے کوئی شخص۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ جامی اللہ 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 600 سال کے بعد کے شاعر ہیں، یہ میرے آقا کے 600 سال کے ظاہری وصال کے بعد کے شاعر ہیں۔ لیکن اصول کیا تھا؟ علامہ جامی جب بھی مدینہ شریف جاتے 2 دن 4 دن 5 دن رہتے مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ مدینہ شریف، وہ مدینہ شریف۔ کبھی اس شہر کی عظمت امام مالک سے پوچھیں آپ۔ اللہ اللہ۔ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، امام مالک آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے مالک یہ چلنے کا طریقہ کیوں؟ فرماتے ہیں ڈر رہا ہوں کہیں کانٹا نکل نہ جائے۔ اللہ اللہ۔ یہ کانٹا نبی کے شہر کا ہے، یہ کانٹا نکل نہ جائے۔ پھر مالک کہتے ہیں کل میدان محشر میں خدا نے مجھ سے پوچھ لیا میرے بندے مالک
میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو؟ تو مالک کہتے ہیں کہوں گا اے اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، تیری شان کے لائق کچھ نہیں، لیکن میرے پیر میں ایک داغ ہے جو مدینے کے کانٹے کا ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں، محبت سے سن لیں آپ، پتہ نہیں اس کے بعد آپ کی کس سے ملاقات ہو نہ ہو، دعا کریں کسی سے ہو نہ ہو، مدینے کی ہواؤں سے ملاقات ہو، مدینے کے ذروں سے ملاقات ہو، مدینے کے پاکیزہ کنکروں پتھروں سے ملاقات ہو جو آسانی سے کوہ نور ہیرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ سنیں، جامی روضہ رسول کے قریب جاتے، جب ان کو مدینے شریف سے دو چار دن کے بعد واپس آنا ہوتا، ایک شعر پڑھتے فارسی میں علامہ جامی۔ وہ شعر کیا ہوتا؟ جامی کہتے یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی۔ جامی کہتے سرکار آقا میرے مولا میرے داتا، میں گھر جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مزار مصطفیٰ کے قریب کھڑے ہوتے، جیسے جامی یہ شعر پڑھتے قبر مصطفیٰ سے آواز آتی بسفر رفتنت مبارکباد۔ اللہ اللہ اللہ۔ جامی کی سماعت ہے میرے آقا کے اس نعت کے ان مصروں کو سنتی، جامی سنتے قبر مصطفیٰ سے آواز آتی بسفر رفتنت مبارکباد بسلامت روی و باز آئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جاؤ جاؤ سلامتی کے ساتھ و باز آئی، پھر آنا۔ یہ بتائے کہ اگر کسی کو میرے آقا دوبارہ مدینے بلا لے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں بولے، جن کا عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نہیں روک سکتا۔ جامی پھر جاتے مدینہ شریف، پھر 2-4-10 دن رہتے، پھر واپس آتے تو پھر یہ شعر پڑھتے یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی۔ قبر مصطفیٰ سے آواز آتی بسفر رفتنت مبارکباد بسلامت روی و باز آئی۔ جامی پھر آتے پھر جاتے، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک دن کیا ہوا، جامی قبر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے قریب یہی شعر پڑھ رہے ہیں یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی۔ اللہ کے نبی کی مزار مقدس سے آواز آئی بسفر رفتنت مبارکباد بسلامت روی بسلامت روی بسلامت روی۔ آج میرے آقا کی مزار مقدس سے وہ باز آئی نہیں سنا جامی نے۔ آج میرے آقا نے یہ نہیں کہا پھر آنا۔ جامی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ نبی کے شہر کی مجھ سے توہین ہو گئی ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میرے آقا نے آج یہ نہیں کہا جامی پھر آنا۔ تو غلاموں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے جامی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اور جامی پریشان مت ہو، تم جب بھی مدینے شریف آتے ہو تو روضہ رسول دیکھتے ہو، مر جاؤ گے اپنی قبر میں چہرے رسول دیکھو گے۔ اللہ 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 اللہ۔ لوگوں نے یہ کہہ کے تسلی دی جامی واپس آئے، تو آپ یہاں بیٹھ کر کے بھی مدینے شریف تصور میں جا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو جانا چاہتے ہیں، لکھنؤ کے شاعر مصور لکھنوی نے کہا تھا ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، وہی بولے جسے مدینہ جانا ہو۔ ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، فیض سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے، ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے، ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے، کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس خوش قسمت ثناگر سے جس کے حصے میں یہ عظیم الشان نعمت آئی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں ثنا خان رسول محترم محمد رئیس صدیقی صاحب سے، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کی نہیں بلکہ یہ جگہ آپ کی ہے۔